بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، کل سے دل بہت پریشان ہے۔ بارگاہ رسالت میں اللہ کے مسافر تھے اور نبی کو سلام کرنے کے لیے گئے تھے۔ اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، کسی بھی سرکار سے ہو، قطع نظر مدینہ وہ شہر کی جس کی حرمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وقت بھی جب اسلام کا ابتدائی دور تھا اور پھر مکے سے ہجرت کر کے یہ مہاجرین حضور نبی کریم کی سرگردگی میں وہاں پر پہنچے اور انصار نے انہیں پناہ دی، تب سے اس شہر کی ایک حرمت ہے اور عالم اسلام کے لیے ایک مرکز ہے۔ اور اس شہر کی حرمت ایسی ہے کہ اس کے اندر اور خاص کر کے مسجد نبوی میں کوئی چلا جائے، دشمن بھی چلا جائے تو اس کو پناہ دے دی جاتی تھی۔ لیکن پاکستان کے اندر بدقسمتی سے جو سیاسی چپکلش ہے اور اس کی جو آلودگی ہے وہ وہاں تک پہنچی، اور جو آوازیں کسے گئے وہاں پر، جس طرح کی طوفان بدتمیزی کی گئی، ایک طبقے کو چھوڑ کر پوری دنیا میں ایک لا متناہی مذمتوں کا ایک سلسلہ جاری ہے اور پوری دنیا کے مسلمان رنجیدہ ہیں۔ کوئی یہ کسی ایک ملک کا معاملہ نہیں ہے، کسی ایک سیاسی جماعت کا معاملہ نہیں ہے، سب لوگ ان کو لعنت بھیج رہے ہیں، مذمت کر رہے ہیں اور تنبیہ کر رہے ہیں کہ خدا را نبی کریم کے پاس جب اس شہر میں جائیں تو آپ وہاں پر اس کے تقدیس کا خیال رکھیں، اس کے تقدس کا خیال رکھیں، اس کی حرمت کا خیال رکھیں۔ اور یہی اسلام کی اساس ہے، شہر امن ہے مکہ اور مدینہ۔ یہ دو ایسے مقدس ترین شہر ہیں مسلمانوں کے لیے جہاں پر غیر مسلم کا داخلہ اسی لیے ممنوع کیا گیا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کی بات ہو تو وہاں پر دل ویسے ہی نرم ہو جاتا ہے۔ لوگ قتلوں کے جو فیصلے ہیں دشمنوں کو معاف کر دیتے ہیں، وہاں پر اگر آمنا سامنا ہو جائے لوگ نظریں جھکا دیتے ہیں، لیکن وہاں پر یہ کام کیا گیا۔ اور اس کے بعد چلیں گناہ ادھر گناہ برتر از گناہ، چلیں اگر ہو گیا اس کی آپ مذمت کریں، اس کو جانے دیں۔ زندگی ایک جگہ پر ٹھہرتی نہیں ہے، زندگی رواں دواں رہتی ہے، آگے جانے کا نام ہے۔ اس کو بھول کر فراموش کر کے بھی آگے بڑھا جا سکتا ہے، لیکن ایسی تعویلیں پیش کی جاتی ہیں خاص کر کے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جی وہ ایک مجھے جو سب سے جس کے لیے مجھے یہ اس ویلا کے ذریعے آپ کے پاس آنا مقصود ہوا کہ جی وہ وہاں پر وہ مسجد نبی نہیں تھی بلکہ مسجد نبی کا صحن تھا اور سامنے دکانیں تھیں، ادھر بیت الخلاء تھے، ادھر یہ تھے، وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، افطاری کر رہے تھے۔ تب یہ قافلہ آیا اور پھر وہاں پر نعرے بازی شروع کی، لوگوں نے یہ کیا وہ کیا۔ یہ اس طرح کی باتیں کہ جیسے یہ کوئی یعنی بہت دور دراز کا کوئی قصہ ہے، کوئی کسی مصر و حجاز کی بات نہیں کی جا رہی ہے، جیسے کوئی بربر قبیلے جو افریقہ کے تھے اس کے کسی مسجد کے قریب یہ واقعہ ہوا۔ مسجد تو کوئی بھی ہو، سب اللہ کا گھر ہے، کسی بھی مسجد میں آپ چلے جائیں وہاں آپ کو امان دے دی جاتی ہے، وہاں پر کسی کے اپنے دشمن کو مسجد کے اندر جا کر مارا پیٹا نہیں جاتا، اس کو گالم گلوچ نہیں کی جاتی، کوئی بھی مسجد ہو۔ لیکن خاص کر کے مسجد نبی اور اس کا تقدس، اور پھر وہ جماعت جس نے ایسے ایسے ڈرامے پیش کیے، ایک مولانا طارق جمیل کا رو کے جو ہے نا پتہ نہیں اس کو رونے کے پیسے دیتے ہیں، اس کی فیس ڈبل ٹرپل ہے۔ عالم اسلام میں اچانک پتہ لگا کل ہمیں کہ پاکستان جو ہے نا اچھا بھلا چل رہا تھا، عمران خان کو ہٹایا تو ہم جو ہے نا غلامی کی جو ہے نا ایک دلدل میں پھنس گئے۔ اور ان کو بھی یہ وہاں پر نہیں ہے کہ وہاں پر ان کو بتائیں۔ بعد میں ایک چھوٹا سا ایک مذمتی چھوٹی سی ایک جو ہے نا ایک ٹویٹ کر کے انہوں نے بھی ایک طرح لیبا پوتی کی ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کے تو یہ جی فلاں ہے، وہ ڈرامے باز قوم یہ کہہ رہی ہے۔ عمران خان نے ہمیں کیا بتایا؟ عمران خان نے ہمیں بتایا کہ جناب میں ایسا رنگ باز آدمی ہوں کہ جب میں تقدس کی بات کروں تو پھر میں جب یہاں سے جاتے تھے تو کیا ہوتا تھا کہ یہاں پر احرام باندھ لیا، اور جو ایئرپورٹ جو ہے وہ مسجد نبی سے تقریباً 60-70 کلومیٹر باہر ہے، مدینے کا جو نیا ایئرپورٹ جہاں پر یہ اترتے ہیں آج کل۔ اب اتنے دور دراز میں وہاں پر اترتے تھے کہ جی مدینہ شہر مدینہ میں آ گیا ہوں، شہر نبی میں آ گیا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امان میں آ گیا ہوں، اور جوتے نہیں پہنتے تھے۔ آپ نے بارہا
آپ کو دیکھا کہ پی ٹی وی کے کیمرہ مین بار بار عمران خان کی شکل سے زیادہ ان کے پاؤں دکھاتے تھے ہمیں کہ دیکھیں جی وہ یعنی پاؤں پہن کے نہیں، یعنی اتنی تقدس ہے ان کے دل میں، اتنے نبی کا پیار ہے، اتنا زیادہ ان کی الفت ہے اس شہر سے کہ اس شہر کے ایئرپورٹ پر جب اترتے تو وہاں پر جرابیں پہن کے جاتے تھے، جوتے نہیں پہنتے تھے ایئرپورٹ پہ، جو مسجد نبی سے 70 کلومیٹر دور۔ اس کے آگے ماننے والے، اس رنگ باز کے ماننے والے جس نے پاکستان کی سیاست میں نفرت جو ہے اس کو گھول کے ڈال دیا، اور اس کا کلا کما میرے خیال میں یہ بھی شہر مدینہ کے یہ کریڈٹ اس کے ہے کہ یہاں سے ان کا زوال شروع ہو گیا ہے۔ چھوٹی موٹی بات چل رہی تھی لیکن اب ایسی بددعا لگی ہے کہ اس رنگ باز کا کہ جو وہاں خود ننگے پاؤں چلتا تھا لیکن اس کے پیروکار کہتے ہیں کہ نہیں مسجد نبی نہیں تھی، یہ تقریباً 3 فٹ مسجد نبی کے باہر والا معاملہ تھا۔ تو یہ تعویلیں دے رہے ہیں، تو خدا را ایسے عذر نہ تراشیں جس کو سن کے، جس کو دیکھ کر آپ کو بھی شرمندگی ہو، اور آپ قیامت سے پہلے آپ جب بات کریں تو جو نبی کریم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کا آپ آمنا سامنا نہ کر سکیں، ایسی تعویلیں نہ پیش کریں، ایسے عذر نہ تراشیں۔ ایک ہی بات ہے کہ بس مذمت کریں، توبہ کریں اور اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پر چھوڑیں۔